دعا ہے کہ اس کرسمس پر ہم اس کی شخصیت کو جان سکیں. وہ کیوں کواری سے پیدا ہوا, وہ کون ہے جس کے بارے میں نبیوں نے پیش گوئیاں کی. بہت زیادہ لوگوں کے لیے تو وہ جرمنی میں پڑا 8-9 پاؤنڈ کا بچہ ہے. بہت زیادہ لوگوں کے لیے وہ ڈاکٹر ہے جو اس سے شفا لینا چاہتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں کے لیے وہ نبی ہے. بہت زیادہ لوگوں کے لیے وہ صرف استاد ہے. جب تک ہم مسیح کی پہچان کو نہیں جان سکتے, جب تک ہم مسیح سے واقف نہیں ہو سکتے, ہمیں اپنی پہچان نہیں ملتی. ہماری آئیڈینٹی, ہماری پہچان جو ہے وہ زندہ مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہماری نسبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کمزور کہتے ہیں وسائل نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, ہم اقلیت ہیں. اس کا نام ہمارے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ارے اس کی نسبت ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے. کسی مسیحی کو پوچھا جائے نا کون دیو تو بڑا کپڑا سیسا اور یہ گانا تو جو بھی رہا کر پائی. اگر مسیح کا مکاشفہ اسے ملتا, اگر مسیح کی بات اس کے ذہن میں آتی تو وہ بلند آواز سے کہتا یہ خداوند کا شکر ہے, یہ مسیح کا فضل ہے کہ میں مسیح کا پیروکار ہوں, میں اس کا ماننے والا ہوں. اس کی ذات کا ایک بہت بڑا پہلو. بہت زیادہ لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں سے ہمیں دکھایا جائے کہ کہاں پر اس نے کہا ہے کہ میں خداوند ہوں. ٹی وی چینلز کے اوپر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے اس بات کی, اور بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی صاحب ایک حوالہ کاٹ کے دسو جتنے لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں خداوند ہوں. بائبل مقدس اس طرح کے حوالوں سے بھری پڑی ہے. اس کی الوہیت, یسوع مسیح خدا ہے, وہ بنائے عالم سے بیشتر موجود ہے, وہ باپ کے ساتھ ہے, ابتدا میں ازل سے وہ خدا کا بیٹا ہے. یوحنا کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت میں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ابتدا میں باپ کے ساتھ موجود تھا, وہ ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا. یوحنا کی انجیل اس کا 8ویں باب میں یسوع نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. سچ سچ کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہیم ہوتا میں ہوں. اگر گرامر کی روح سے اس بات کو دیکھا جائے تو یہ بات جو ہے وہ غلط ہے. اسے کہنا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں تھا. لیکن وہ خروج 3 باب کی 13 اور 14 آیت اس میں جوڑ رہا ہے جیسے یہوہ نے اپنا نام متعارف کروایا. اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں. اس کانٹیکسٹ میں یسوع اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ میں ہوں. اس نے اپنی ذات کے بارے میں بہت زیادہ دعوے کیے. کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں, دروازہ میں ہوں, دنیا کا نور میں ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں. یہ اس کی ذات کا مکاشفہ ہے. فلیپس نے اس سے کہا کہ ہمیں باپ کے ساتھ ملایا چاہیے. اس نے کہا کہ میں اتنی دیر سے تمہارے درمیان رہتا ہوں, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں. ایک اور رسول تھا مقدس توما رسول. لوگ اس کو شکی رسول کہتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں وہ شکی نہیں بلکہ وہ تحقیقی ہے. جب اسے بتایا گیا کہ یسوع مردوں اور قبروں میں سے جی اٹھا ہے تو اس نے اس بات کی تحقیق کرنا چاہیے. اس نے یسوع کے ان میخوں کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا, اور یسوع نے اسے ڈانٹا نہیں. یسوع نے اسے یہ نہیں کہا کہ پیچھے ہٹ جا, تو ایڈا شک کرنا.
यीशु ने अपने हाथ उसे दिखाए, उसे झिड़का नहीं, लेकिन जब वो मेखों के अंदर हाथ डालकर देखता है और सबसे बड़ा इकरार करता है, कहता है ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उसको प्रस्तुत करने से रोका नहीं, वो उसके कदमों में गिरता है और कहता है ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। ये सबसे बड़ा इकरार करता है, वो यीशु को खुदावंद कह रहा है। यीशु ने उसे ये नहीं कहा कि सॉरी यार तोमा, तू ज्यादा ही आगे चला गया है, मैं खुदा नहीं हूं, मेरी प्रस्तुत ना की जाए, मैं प्रस्तुत के लायक नहीं हूं, मैं तेरी तरह का इंसान हूं। जैसे पतरस ने कहा, पौलुस ने कहा कि हम आप जैसे इंसान हैं। उसने कहा प्रस्तुत होने दी जाए, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है, और जिंदा खुदा जो मेरा और आपका बाप है, जो आसमान पर है, वही प्रस्तुत के लायक है, वही तारीफ के लायक है, वही तस्लीम के लायक है। यही तोमा रसूल 49वीं सदी में मुल्क पाकिस्तान के अंदर आता है और इसने बहुत ज्यादा कलीसियाएं कायम की। और आज कलीसियाएं पाकिस्तान को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि हमारी कलीसिया जो है, हमारी बुनियाद जो है, ये एक बहुत मजबूत चट्टान के ऊपर रखी गई है। यीशु ने एक और बड़ा दावा अपने बारे में किया। उसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। अगर ये दावा मूसा करता तो लोग उससे कहते हम जानते हैं कि तूने मिस्री को कत्ल किया था। अगर ये दावा दाऊद करता तो कहते हम जानते हैं कि तू बत्सबा के साथ गुनाह में गिरा था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यह दावा किया, पूरी धरती के ऊपर एक ही शख्स है जो पाक है, जो कामिल है, जो बेऐब है, जिसकी जात में गुनाह नहीं। ये दावा खुदा की जात के अलावा और कोई नहीं कर सकता। यकीनन वो खुदावंदों का खुदा और लश्करों का खुदा है, जिसने कहा कौन है जो मेरे अंदर गुनाह साबित कर सकता है। ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, सिवाय यीशु की जात है। वो पाक है, उसकी जात पाक है, उसकी जात पाक है, वो कदूस है, वो कामिल है, वो असली बाप है, वो असली बेटा है। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तारीफ। बाइबल मुकद्दस में एक और बात यीशु के बारे में हमें मिलती है। लिखा है वो खुदा के जलाल का परदौ था। परदौ का मतलब है चमक। जब खुदा अपने जाहो जलाल के साथ, अपनी आबो ताब के साथ अगर इस दुनिया में आ जाए तो कोई उसके जलाल की ताब को जी नहीं सकता था। सूरज की रोशनी से हम सब लुत्फ अंदोज भी होते हैं, खास तौर पर इन दिनों हम एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन साइंसदान कहते हैं कि सूरज अगर जिस जगह पर है उससे 1 भी इंच नीचे की तरफ आ जाए तो जमीन पिघल जाए, पहाड़ पिघल जाए। लोग उसको देख नहीं सकते थे। जिंदा खुदा का इकलौता बेटा जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, जिसने जाहिर किया कि खुदा क्या है, उसके काम क्या है। यीशु पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक बाइबल मुकद्दस का अव्वल और आखिर है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो जिंदा खुदा है। नबी उसके बारे में बयान करते हैं, कहते हैं वो आने वाला है, वो मुजस्सम होगा, उसके बारे में पेशगोइयां की गई। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें अहूद मिलते हैं, यानी अहद का बांधा जाना। खुदा ने आदम के साथ अहद बांधा और आदम गुनाह में गिर गया। खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा, खुदा ने अब्राहम के साथ अहद बांधा। लेकिन ये अहद जो यीशु की मार्फत बांधा गया, वो खुद खुदा था और इंसान की
نمائندگی کرتے ہوئے خدا کے ساتھ عہد باندھ رہا ہے. عہد باندھنے کے لیے دو پارٹیوں کی ضرورت ہوتی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا ایک پارٹی اس طرف کھڑی ہوتی اور ایک اس طرف کھڑی ہوتی, اور اس کے درمیان قربانی کی جاتی. قربانی کا جانور جو ہے اس کے درمیان کاٹا جاتا, اور عبرانی لوگ اس کو عہد کاٹنا بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ عہد کاٹ رہے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب عہد باندھا جاتا ہے وہ جانور جو کاٹا ہوا پڑا ہے اس کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں, اور یہ اس بات کو تصور کیا جاتا ہے کہ ہم دونوں فریقین میں سے اگر کوئی عہد سے منکر ہوتا ہے تو اس کا حال جو ہے اس جانور کی طرح کا کیا جائے. میرا اور آپ کا یسوع المسیح جو کامل قربانی, جو کامل کفارہ, پاک ترین مقام کے اندر سردار کاہن جب جاتا تھا تو قربانیاں پیش کی جاتی تھی. میرا اور آپ کا یسوع المسیح جو اصلی خدا ہے, جو اصلی بیٹا ہے, وہ ایک ہی بار کامل قربانی لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا, اور جب اس نے صلیب پر چھٹا کلمہ ادا کیا تمام ہوا, اور ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا. یہ اس کا فضل ہے جو اس نے انسانوں کی بابت کیا. یسوع نئے عہد کا خدا ہے, وہ نجات دہندہ ہے, وہ خدا کا اصلی بیٹا ہے. ایک بہن کسی گھر کے اندر کام کرتی تھی. اس سے پوچھا گیا, کہتے ہاں نہیں باجی تسی یسوع نو خدا دا بیٹا کہندے جی؟ او جی میرے کو پڑھو نہیں. کہندی نہیں باجی مجھے تو نہیں پتا, انگریزوں نے مشہور کر چکے ہیں. ارے کہیے میں یسوع کو اس کا بیٹا اس لیے کہتا ہوں کیونکہ خدا باپ نے اسے کہا یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے, کیونکہ جبرائیل نے اس کی بابت کہا کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور صلیب پر جب اس نے جان دی, اس کی صلیب کے پاس ایک صوبیدار سپاہی کھڑا تھا, اس نے اقرار کیا کہ یقیناً یہ خدا کا بیٹا ہے. کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں جی اٹھوں گا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے مسیحیوں کے لیے. ہمارا فاؤنڈر, ہمارا چیئرمین جو مردوں میں سے جی اٹھا, اور اس نے اس بات کو کہا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا, اور اس کی قبر آج بھی شہر یروشلم کے اندر اس بات کا سندیشہ دے رہی ہے کہ یسوع مردوں اور قبروں میں سے جی اٹھا تھا. کسی اسکالر نے کہا تھا کہ مسیحیت کا آغاز جو ہے یہ جانی سے نہیں ہوا, مسیحیت کا آغاز جو ہے وہ صلیب سے بھی نہیں ہوا. اس نے کہا مسیحیت کا آغاز جو ہے وہ قبر سے ہوا. اگر وہ جی نہ اٹھتا تو آج تک مسیحیت دنیا سے دفن ہو چکی ہوتی. کیوں آج بائبل مقدس دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ کیوں آج مسیحی مذہب دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے؟ کیونکہ آج بائبل مقدس سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. مسیحیت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مردوں اور قبروں میں سے جی اٹھا. قبر جو ہے یہ کسی کے لیے خاتمے کی تصویر ہے. جب قبر کو ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو قبر میں پڑ گیا ہے